From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. صاحب صدر ٹرمپ نے جب سے یہ کہا ہے کہ وہ غزہ پہ قبضہ کر لیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو ایجپٹ اور جارڈن میں سیٹل کرا دیں گے اور یہاں پہ ایک نیا شہر تعمیر کریں گے جو ان کے کنٹرول میں ہوگا، یہ بات سن کر کیا آپ کا بھی دل بیٹھا؟ کیا آپ کی آنکھ بھی نم ہوئی؟ ایک تو یہ موضوع ہے، دوسرا موضوع ہے کہ 5 فروری ایک عرصے سے کشمیر حاصل کرنے کے بجائے ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے رہے۔ یہ دن اتنا منایا کہ باجوہ سودا کر کے آ گیا اور اس نے ایک کرپ نے میرا وطن بیچ ڈالا، زمین بیچ ڈالی، چمن بیچ ڈالا۔ اچھا یہ ہے۔ اور تیسرا موضوع ہے کہ مودی آ رہے ہیں اور ان کی ملاقات صدر ٹرمپ سے ہوگی، تو وہ پاکستان کے متعلق اگر بات کی گئی ان سے تو وہ کس خواہش کا اظہار کریں گے کہ نواز شریف کو پاور میں رکھو یا عمران خان کو؟ یہ 3 بنیادی آج بہت یہ گمبھیر ہیں یہ سارے ٹاپک، لیکن مختصر وقت میں تو پھر ہم صرف بلٹ پوائنٹ سے کام چلا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹائم زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو چند بنیادی نکات میں چاہتا ہوں پہلے سے آپ تیار ہو جائیں، اپنے ذہن میں سجا لیں تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر سکیں۔ اچھا صاحب، چونکہ یہ تینوں موضوع جو ہیں وہ بڑے ڈیٹیل چاہتے ہیں اور ٹائم اتنا نہیں ہوتا، تو میں نے ان کو تقسیم کر دیا ہے 6-7 پوائنٹس میں۔ تو یہ پوائنٹس جو ہیں ہر پوائنٹ پہ ہم 5-5 منٹ بات کر سکتے ہیں، 3-3 منٹ تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے وہ بلٹ پوائنٹس رکھ دیتا ہوں، پھر آپ اس کو ایلیبوریٹ کر لیجیے گا جیسا آپ چاہیں ویسا اس کو دیکھ لیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے پاکستان 24 کروڑ لوگ اور بڑے انرجیٹک لوگوں کا ملک ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ فیکٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر کے مسلم دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ جی۔ پوائنٹ نمبر 3، ہماری قوت 2 چیزوں میں پنہاں تھی، عوام کا جذبہ اور 7 لاکھ فوج۔ اس کا کمبینیشن جو ہے وہ پوری دنیا کو ہلا سکتا تھا، چیلنج کر سکتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 4، اس فوج کے جرنیلوں نے سیاست میں کبھی پیچھے سے اور کبھی آگے سے بیٹھ کر حکومت کی، خود بھی کرپشن کی اور کرپٹ سیاستدانوں کی باریاں لگواتے رہے۔ پوائنٹ نمبر 5، انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی۔ پوائنٹ نمبر 6، جب ایک سچا مرد آہن دیانتدار قیادت ملی تو انہوں نے اس کو جیل میں بند کر دیا اور خود کو بھارت اور دیگر قوتوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ آج عوام مایوس ہے، غربت کا شکار ہے، جرنیل بک چکے ہیں، سیاستدان کرپٹ ہیں اور وہ کرپٹ جرنیلوں کے ساتھ مل کر ملک چلا رہے ہیں۔ اور کیسے چلا رہے ہیں یہ آپ خوب جانتے ہیں، میں اس پہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اچھا دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ ذرا عجیب و غریب انسان ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ کینیڈا ہمارے ساتھ آ کے مل جائے، ہماری ایک اسٹیٹ بن جائے۔ اب فرما رہے ہیں کہ غزہ کو جو ہے ہم مکمل طور پہ قبضہ کر لیں
اور وہاں پہ اپنی پسند سے ایک نیا شہر بسائیں، ایک نیا ملک بنائیں. اس سوچ کو امریکن کبھی قبول نہیں کریں گے. یہ بہت پتے کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. کیوں؟ امریکن سوچ اس قسم کی غاضبانہ سوچ نہیں ہے ایک عام امریکی شہری کی، کہ آپ جا کے کسی کو اس کے گھر سے آؤٹ کر دیں اور کہہ دیں کہ تم یہاں جھگڑا کر رہے ہو، جھگڑا ہو رہا ہے، تمہیں ہی نکال دیں گے، دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے اور تم وہ نہیں. امریکن شہری، ایک عام امریکن جو ہے وہ اس چیز کو کبھی قبول نہیں کرے گا. اچھا، ادھر سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں MBS، ان کا بیان سامنے آیا ہے. جو لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، مجھے شک ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ صرف سیاسی بیان نہ ہو، وہ واقعتاً وہی ہوگا کہ ہمیں یہ پلان ٹرمپ کا منظور نہیں ہے اور ہم تو وہ دو مملکتوں کے ایک سائڈ بائی سائڈ قیام کے اس میں ہیں، حق میں ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی کیا جرت ہے کہ یہ بیان دیں؟ پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ میں یہ بیان دوں گا، پھر آہستہ آہستہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، آپ میری بھی عزت کا خیال کریں. یہ ایک عرصے سے آج جب مسلمان اتنا پریشان اور بدنام ہیں، اس کی وجہ یہ ڈیموگاگز، یہ جرنیل اور یہ جو قوت رکھنے والی جتنے حکمران ہیں، بادشاہ اور بدماش، یہ سب ہیں. کیونکہ یہ حد درجہ بے ضمیر ہیں، بد عقل ہیں، صرف اپنی ذات سے عشق سچا، باقی سب افسانے ہیں. آج اگر پاکستان مضبوط ہوتا، عمران خان ہمارا وزیر اعظم ہوتا، باجوہ جیل میں ہوتا، بجائے عمران کے آج باجوہ جیل میں ہوتا، اور ہر شہری عمران کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوتا جوش و جذبے سے، جس جوش و جذبے سے وہ قوم کو لے کے نکلا تھا، اور 6.2 کی شرح سے اکانومی بڑھ رہی تھی. جیسے جیسے اس کی مہم اس نے پلان بنائے تھے، باجوہ سب کو کھا گیا. بہت سارے جرنیلوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن باجوہ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی ان کو معاف نہیں. یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ مفاد پرست سیاستدانوں کی اور مفاد پرست جرنیلوں کی، یہ نہ صرف پاکستان میں غیر مقبول ہے، پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیجئے، کوئی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. ان کی اتنی سی بھی عزت یا اتنی سی بھی ویلیو نہیں. جی، یہ حقیقت ہے. اس ملک کی جہاں پہ 24 کروڑ وائبرنٹ مسلمان رہتے ہیں، اور جو ایک ایٹمی قوت بن کر سامنے ابھرا تھا، اس کی حیثیت یہ کر دی اس نے، باجوہ نے اور جرنیلوں نے مل کر. کشمیر میں ہم نے 1,00,000 مسلمان اور خاص کر کے نوجوان بچے مروا دیے، اور اب خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کشمیر کو شہرک کہتے تھے باجوہ نے، آپ کی وہ شہرک کاٹ دی، اور صحافیوں سے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ٹینک میں آئل ڈالنے کے، ہم لڑ نہیں سکتے بھارت سے. جی، یہ کس کے سر جائیں گے یہ الزامات؟ مجھے بتائیے، کس کے سر جائیں گے؟ کس کو ہم اس کا ہار پہنائیں؟ جس نے کیا ہے اسی کی طرف جائیں گے نا بھائی. اب عاصم منیر صاحب، آرمی کے جو آج چیف ہیں، آج جو بگ باس ہیں، ذل الہی، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں، ہم 10 جنگیں اور لڑ سکتے ہیں، پہلے بھی کشمیر ہمارا تھا، آج بھی کشمیر ہمارا ہے. تو ان کا یہ بیان سن کے اندر سے یہ صدائیں آتی ہیں، پہلے آپ 3 جنگیں ہارے تھے، اب آپ مزید 10 جنگیں ہارنا چاہتے ہیں. آپ ہندوستان کو اب شکست نہیں دے سکتے. اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بھارت نے قبضہ کرنے کے بعد آئین بدلوا دیا
انہوں نے ہمارا آئین بدلوا دیا عاصم منیر صاحب نے، اور وہ دلی سے ایک بہت بڑا برج بنا کر وہاں سے ٹرین کنیکٹ کر دی ہے کشمیر کی طرف۔ اب کشمیر آتے ہیں ہندوستان کی دوسری طرف سے لوگ، اور وہ آگے کہتے ہیں اب ہم گوری لڑکیوں سے شادی کریں گے، اب ہمیں بھی یہاں کا شہری مان لیا گیا ہے، اب ہم گوری لڑکیوں سے شادی کریں گے۔ اس کا کریڈٹ، اس کا رونا باجوہ کے سر نہیں جائے گا تو کس کے سر جائے گا؟ جس نے واردات کی ہوتی ہے، جس نے قتل کیا ہوتا ہے، قاتل اسے ہی پکارا جائے گا یا کسی اور کو؟ دیکھیے، باجوہ نے بیچا اور کیا کیا، دوسرے سب جرنیلوں کو اس بات کا علم تھا۔ آج تک آپ نے دیکھا کوئی ری ایکشن کسی کی طرف سے آیا ہو، کسی نے کنڈیم کیا ہو کہ یار یہ کیا کیا تم نے، شیئر کاٹ دی، تمہارے ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارے پاس اربوں روپے نکلے، جبکہ انڈیا کا جو ملٹری کا چیف جب ریٹائر ہوا تو اس کے پاس 11 لاکھ روپے کچھ ایسے نکلے، اور تمہارے پاس پتہ نہیں کتنے 12-11 ارب روپے نکلے۔ یہ کہاں سے آئے؟ ان کا کورٹ مارشل کرو، ان کے لیے ملٹری کورٹس میں انہیں لاؤ، نہیں لاتے۔ اچھا، بھارت نے قبضہ کرنے کے بعد بڑی چالاکی سے سفارت کاری کی اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے حق میں کر لیا۔ ہماری سفارت کاری صفر۔ کبھی ہمارے پاس بھی آغا شاہی جیسے سفارتکار تھے جس سے بھارت ڈرتا تھا، صاحبزادہ یعقوب تھے، زین نورانی تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اب انہوں نے اس بچے کو بھیجا تھا ایک دن وزیر خارجہ بنا کے، بلاول کو، اور ابھی یہ آج کے جو ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجئے یہ کون صاحب ہیں، ان کی کیا نالج ہے، یہ کیا لوگ ہیں۔ صاحب، افسوس کا پہلو یہ ہے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہماری طرف دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، ظلم سہتے تھے، یہ ان کو اسلحہ دیتے تھے، وہ جا کے لڑتے تھے، وہ لاشیں اٹھاتے تھے، مائیں بہنیں بین کرتی تھیں، لیکن ان کو ایک امید تھی کہ ہم آزادی حاصل کر سکیں گے۔ ہم نے انہیں بڑا دھوکہ دیا، بڑا بیٹریل کیا۔ ایک زمانے میں بہت طویل کرفیو لگایا جب بھارت نے، تو گھروں میں لاشیں رہ گئی تھیں، لوگ اتنے پریشان تھے، پوری دنیا اس پہ تھو کر رہی تھی ہندوستان پر، اور اس وقت ہمیں اب وہاں اترنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے جرنیل نہیں اترے۔ ان دنوں اتنا طویل کرفیو لگایا کہ خواتین صرف گھر کی کھڑکیوں سے باہر کسی سے کہتی تھیں، پڑوسی سے، کیا پاکستان کی فوج آ گئی ہمیں بچانے؟ پاکستان کی فوج آ گئی ہمیں بچانے۔ وہ سمجھتے تھے اب تو آ ہی جائیں گے، ہم نہیں آئے۔ کشمیر میں ایک علاقہ تھا کرن پورہ، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، پورے گاؤں کی لائٹ آف کر کے پورے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، انٹرنیشنل نیوز بنی۔ ہمیں اس وقت وہاں جانا چاہیے تھا، ہم نہیں گئے۔ پوری دنیا نے لکھا کہ انہوں نے، بھارتی سپاہیوں نے 80 برس عورت کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ ان کے ریپ کی داستانیں ہم نے سب چھپا دی، اب ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اس دن کے لیے یہ 7 لاکھ فوج بنائی تھی، اس دن کے لیے ہم ان کو سلام کرتے تھے، جہاں یہ نظر آ جائیں ان کو سلوٹ کرتے تھے، اس دن کے لیے۔ بہت مایوس کیا انہوں نے۔ آپ مطلب ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر موقع پہ مایوس کیا، اور اب انہوں نے بیچا اس کو۔ اور راہ میں کون مزاحمت تھا جس سے چھپا کے رکھا، اس کو مجبور کیا، عمران خان کو۔ یہی جرنیل ہمیشہ، میں نے کہا نا، کبھی پردے کے پیچھے سے حکومت کرتے ہیں، کبھی پردے کے آگے سے۔
ان میں ہمت ہی نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں ہے. یہ تو اپنے ریئل اسٹیٹ بزنس کو سنوارتے ہیں اور جو دیگر 50 بزنسز ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہیں، بڑے بڑے لونز میں انٹرسٹڈ ہیں. کیسی بد نصیبی ہے پاکستان کی. ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے جس جذبے کو ہم سلام کیا کرتے تھے. ایک جنرل شعیب امجد صاحب تھے، وہ ٹی وی پہ ویلاگ کرتے تھے. انہوں نے ایک دن ایک بات ایسی بتائی، اس کے بعد سے ان کا وہ بند کروا دیا انہوں نے بتایا جب بھارت نے ہمارے پہ حملہ کیا تھا اور جب ان کا طیارہ آیا تو یہ عمران خان تھا جس نے حکم دیا، عزت و وزیر اعظم تھا، نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے طیارے کو مار کے گراؤ تم، بھارت اگر یہاں پہ آتا ہے. انہوں نے بتایا ان میں سے کوئی اس کی فیور میں نہیں تھا، صرف عمران خان کے مجبور کرنے پہ. پھر وہ کیا نام تھا اس بچے کا، صدیقی کا کیا نام تھا، نوید خان، اور وہ ایک اور بچہ تھا، تو وہ انہوں نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا. اگر عمران خان نہیں کہتا، پیچھے ہٹ جاتا، تو یہ کہتے نہیں ٹھیک ہے. اور جب اس کو چھوڑنے کا وقت آیا تو بھی یہی انہوں نے پریشر لیا اور کہا عمران خان نے نہیں اس کو چھوڑنا اچھا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ فوج اس لیے بنائی تھی. جس فوج پہ ہمیں بڑا مان تھا، ہمارا گمان غلط تھا، وہ بالکل ہی ناکارہ ہے. اور آج دیکھ لیجئے اتنی بڑی بات ہو گئی. آج اگر ہمارے پاس ایک اچھی قیادت ہوتی، ایک بہادر جرنیل ہوتا، تو ہماری سینگ بھی کہیں تو سنی جاتی. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بھارت سے زیادہ آپ کا جو خطرناک دشمن ہے نا، وہ آپ کی بزدل لیڈرشپ ہے. دشمن سے زیادہ خطرناک جو ہوتی ہے وہ آپ کی بزدل لیڈرشپ ہوتی ہے. اور آج کی لیڈرشپ آپ شروع کر دیجئے، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، عاصم منیر، ایک نام دور تک چلے جائیے، بزدل لوگ. اب بزدل لوگ کیا کرتے ہیں؟ بزدل لیڈرشپ وہ ہمیشہ ڈرتا ہے، ڈراتا ہے، کہتا ہے پھر یہ ہو سکتا ہے، پھر یہ ہو سکتا ہے. وہ کرٹیسائز کرتا ہے اور اس کے بس کی نہیں ہوتی کہ وہ لیڈرشپ کرے. اور اس کرائٹیریا پہ اگر آپ دیکھیں، جو دو ابھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، صرف عمران خان ہے جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے، باقی یہ سب لوگ بزدل لوگ ہیں. غزہ میں کیا ہونے والا ہے، کشمیر میں کیا ہو گیا، ان کو فکر ہے نہیں. اور عاصم منیر صاحب نے فرمایا ہم مقبوضہ کشمیر آزاد کرائیں گے وہاں پہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے. ارے انٹرنیٹ اپنے ملک کا بند کیا ہوا ہے، عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیا، صحیح لیڈرشپ کو جیل میں بند کر دیا، ہر وقت ڈرتے رہتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو تم کیسے کچھ کر پاؤ گے؟ اور اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تم. ان کا جی ڈی پی دیکھیے، بھارت کا اپنا جی ڈی پی دیکھ لیجئے، اپنے فورن ریزرو دیکھ لیجئے، 10 11 12 بلین، وہ بھی مانگے ہوئے پیسے، اس کا 700 بلین سے اوپر. ساری دنیا میں بڑی کامیاب سفارتکاری کس کی؟ ایک ناخواندہ شخص جس کا نام مودی ہے، ناخواندہ شخص. کیسے تمطراق سے پوری دنیا میں لوگ اس کو ریسیو کر رہے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں تھا، غربت میں پسا ہوا شخص تھا، لیکن جذبہ تھا اپنے وطن کے لیے، وہ لے کے اٹھا. اور دیکھیے آج اس کی بات ہر جگہ سنی جاتی ہے. انہوں نے اپنے مسائل کو کیسے حل کیا؟ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم ٹیرف لگائیں گے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی طرف سے ہم جو لگا رہے تھے ٹیرف ہم سب ختم کیے دیتے ہیں، لیکن آپ ہم سے وہ کیجیے. ہم ہر ایک سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے اور لڑ بھی نہیں پاتے. مجھے ایسی تکلیف ہے ان باتوں سے کہ میں آپ سے اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ کہوں تو بہتر ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجیے گا پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اب وہی پرانی باتیں، دعا کیجیے گا
صرف دعا سے کام نہیں چلتا ہے بھائی، دعا سے کام نہیں چلتا. دعا کرنا تو لازم ہے، دعا کیجئے، لیکن جب عمل ہوتا ہے نا تو کام چلتا ہے، پھر دعا کام کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پہ عمل فرماتے تھے، آپ عمل کرتے تھے پھر دعا کرتے تھے. ہم صرف دعا کر رہے ہیں، وہ بھی کرپٹ لوگوں کی قیادت میں، ان کے خلاف اٹھتے نہیں ہیں، نہ فوج کے اندر سے اٹھ رہے ہیں نہ شہری اٹھ رہے ہیں. تو یہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.